جب نہ جان جا رہی ہو نہ عزت جا رہی ہو تو پھر پیسہ بھی شریعت میں حکم ہے کہ اس کی بھی حفاظت کرو. دنیا مسافر خانہ ہے. میں بار بار بیان میں کہتا ہوں, میں کیا کہتا ہوں, قرآن کہتا ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں چیزیں پھینکنا شروع کر دو آپ کہ یار ویسے ہی گزر جائے گی تو کوئی بات نہیں, اڑا دو, ختم کر دو, مر جائیں گے تو ویسے ہی ختم ہو جائے گا. تو مر جائیں گے تو ختم ہوگا, لیکن اس سے پہلے ختم ہو گیا تو ٹائم سے پہلے مر جائیں گے. سمجھ رہے ہیں؟ اعتدال ہے نا اسلام میں, نہ ان چیزوں سے دل لگاؤ. سورہ بنی اسرائیل کی کیسی بہترین آیت ہے. آج میں سفر سے آیا ہوں تو میری سیٹنگ بھی تھوڑی سی آؤٹ ہے کیونکہ میں سویا نہیں ہوں پوری رات. تو قرآن کے الفاظ دیکھیں, لا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک, نہ تو اتنے کنجوس بن جاؤ کہ اپنے ہاتھوں کو گردن سے باندھ لو, ولا تبسطها کل البسط, اور نہ اپنے دونوں ہاتھوں کو ایسے پھیلا کے اڑانا شروع کر دو. وابتغ بین ذلک سبیلا, ان دونوں کے درمیان اعتدال والا راستہ اختیار کرو. اچھا, ہر آدمی کہتا ہے میں اعتدال سے چل رہا ہوں کہ نہ میں اتنا ایسے اڑا رہا ہوں اور نہ میں کنجوس ہوں, کیونکہ میں نے اس دن میری گاڑی کا شیشہ ایک بندے نے صاف کیا تھا, میں نے اس کو 10 روپے دیے تھے, میں تو بالکل بھی کنجوس نہیں ہوں. اس دن چمونی آپا آئی تھی ہمارے محلے میں, میری والدہ کی بڑی اچھی دوست ہیں, تو میں نے ان کو چائے پلائی تھی. میں تو ہاتھ, میں نے یہاں, میری مسز نے کہا تھا کہ 2 سموسے لے آؤ, میں لے آیا تھا. اگر میں کنجوس ہوتا تو میں کہتا نہیں, نان نفقے کے علاوہ کچھ بھی گھر میں نہیں آئے گا. تو آپ میں اعتدال ہے یا نہیں, یہ فیصلہ خود نہ کرو میرے بھائی. کبھی کچھ دن سخی لوگوں کے ساتھ گزارو تو آپ, ہم سب کو پتا چلے گا کہ ہم سب کیا ہیں, کنجوس ہیں. سمجھ رہے ہو, ہم سب کنجوس ہیں. کچھ دن سخی لوگوں میں اٹھو بیٹھو. اسلام چاہتا کیا ہے؟ جو اسلام چاہتا ہے وہ تو میں پوری بات کہوں گا تو شاید جمعہ پڑھنا چھوڑ دیں آپ لوگ. اسلام کہتے ہیں مسافر خانہ سمجھو اس کو, اتنا نہ اڑاؤ کہ کل مانگنے کی ضرورت پیش آ جائے, بس اس سے کم خرچ کرو, ٹھیک ہے نا. یہ رکھنے کی چیز نہیں ہے. لیکن ہم یہ نہیں, ہم نے تو کتنے سالوں کا جمع کر کے رکھا ہوا ہے, جمع ہوتا جا رہا ہے, ہوتا جا رہا ہے, ہوتا جا رہا ہے, پلاٹ کی شکل میں, گولڈ کی شکل میں, دکانیں, پھر پراپرٹی, ہوتے ہوتے ہوتے. کمال کی بات یہ, اسلام کمانے سے منع نہیں کر رہا, جمع کرنے سے منع کر رہا ہے. اور ہم نے دینداروں کو دیکھا ہے کمانے کی زیادہ کوشش نہیں کر رہے, جمع زیادہ سے زیادہ کر رہے ہیں. جی بھائی, ارننگ بڑھاؤ, اپنی ڈبل کر دو, اس میں فائدہ ہے. مسلمان پاورفل ہوگا تو اسلام ترقی کرے گا. تو کہتے ہیں نہیں یار میری آمدن مہینے کی اتنی ہے تو مجھے کیا ضرورت ہے. لیکن اس آمدن کو کیا کر رہے ہیں, جمع کر رہے ہیں. وہ بھائی کمائی ڈبل کر دو تاکہ خرچ بھی کیا ہو جائے, خرچ اچھی جگہ پہ شروع کر دو. اپنے لیے نہیں کماؤ, قوم کے لیے کمانا شروع کر دو نا. ڈبل کمانا شروع کر دو, 4 گنا کمانا شروع کر دو, لیکن اس کمائی کو پھر خیر کے کاموں میں خرچ کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایماندار تاجر وہ شخص جو اس لیے تجارت کرے کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے, ایمانداری کے ساتھ تجارت کرے. پیغمبروں کے ساتھ ہوگا قیامت کے دن. حضرت عثمان اگر تھوڑا کماتے تو 400 گھوڑے دیتے جہاد میں. بولو نا, گھوڑا لینڈ کروزر تھا اس زمانے کی, 400 V8 حضرت عثمان نے دیے ہیں. کتنا کمایا ہوگا. ہاں اتنا کمانا کہ آپ اپنے صحت کی کبھی خیال نہ کر سکیں, آپ بیوی بچوں کو بھی ٹائم نہ دے سکیں, وہ پھر کمانے میں بے اعتدالی ہے. کمانے کا ایک حد تک آپ کے ٹائم اور جسم سے تعلق ہے, اس کے بعد کھوپڑی سے تعلق ہے. کھوپڑی بھی استعمال کر رہا, گدھا بنا ہوا ہے, محنت بہت کر رہا ہے. ہم نے ایسے کمانے والے دیکھے ہیں کہ سارا دن کمانے کی فکر میں ہوتے ہوتے بچوں کی فکر ہی نہیں ہے, بیوی کو ٹائم نہیں دے رہے, ماں باپ کو ٹائم نہیں دے رہے, اپنی صحت کو ٹائم نہیں دے رہے. تو زیادہ کمانے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے. زیادہ کمانے کا مطلب یہ ہے کہ کمانے میں ٹائم تو آپ نے اتنا ہی دینا ہے جتنا آپ کی صحت اجازت دیتی ہے. نماز کا ٹائم نکلے, تہجد کا ٹائم نکل جائے, تسبیحات تلاوت کا ٹائم نکلے, اس میں آپ کے لیے کچھ اللہ کا ٹائم بھی نکلے, کچھ دین کی تبلیغ کا ٹائم بھی نکلے, کچھ پڑھائی کا ٹائم بھی نکلے. ویڈیو نہیں بنائے بھائی, یہاں لکھا ہوا ہے نا, کچھ پڑھائی کا ٹائم بھی نکلے. یہ تمام چیزوں کا ٹائم نکلنے کے ساتھ ساتھ پھر کمانے کو ٹائم دینا ہے. اس میں پھر جب اتنا ٹائم دے کے پھر پلاننگ کر کے اس کو بڑھانے کی کوشش کرنی ہے, یعنی ارننگ کو بڑھانے کی کوشش کرنا ہے. یہ نہیں کہ آپ نے ٹائم زیادہ دینا شروع کر دیا. اس میں ٹائم زیادہ دینے سے تو آپ کی صحت کو نقصان ہوگا نا. ارے 5 نمازیں تو پڑھنی پڑیں گی نا ٹائم پہ, پھر تلاوت روزانہ کرنی ہے کہ نہیں کرنی ہے, صبح شام کی تسبیحات ہے وہ بھی کرنی ہے, تہجد کی بھی کوشش کرنی ہے, باپ کو بھی ٹائم دینا, اماں کو بھی, بیوی بچوں کو بھی, پھر باقی پھر اپنی ایکسرسائز وغیرہ صحت کو بھی, پھر باقی ٹائم کس کو دینا ہے, وہ پیسہ کمانے کو دینا ہے. پھر اس پیسہ کمانے کے کو جتنا ٹائم آپ نے دے دیا تو اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ پھر ہم اس کو بڑھائیں کیسے, ہم تو 8 گھنٹے کمانے کو دے رہے ہیں, اب اس میں کیسے بڑھائیں ہم. تو بھائی کھوپڑی استعمال کر کے کیا کریں, اس کو بڑھائیں. کھوپڑی سے چیزیں بڑھ جاتی ہیں, کھوپڑی تو استعمال مسلمان کر ہی نہیں رہا ہے نا. اب یہ کہ کیسے کھوپڑی استعمال کریں, تو آپ خود استعمال کرو کہ یار میں یہ کام کر رہا ہوں تو میں اگر یوں کر لوں تو ایسے بھی ہو سکتا ہے. یہی بیٹھیں گے تو سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ آپ کے خود, لیکن بیٹھتے ہی نہیں ہے, سوچتے ہی نہیں ہے. جو جہاں کھڑا ہے وہیں کا وہیں رہے گا وہ. خیر, تو میں کیا عرض کر رہا تھا, وہ تو بات ختم ہو گیا. آپ لیٹ آئے نا, اصل بات کچھ اور شروع ہوئی. اچھا خیر, جلدی سے بات کو میں لے کے آتا ہوں.
تو اعتدال جو ہے نا, سخاوت, سخی لوگوں میں آپ اٹھیں گے بیٹھیں گے تو پتہ چلے گا کہ اعتدال کسے کہتے ہیں. عربوں میں بڑی سخاوت ہے, ہم نے علماء میں بڑی سخاوت دیکھی ہے. تو سخاوت کا مطلب یہ ہے کہ آپ اتنا خرچ نہ کریں کہ کل آپ کو مانگنا پڑ جائے. اس کا علماء نے ایک معیار بیان کیا ہے, وہ خوب اچھی طرح سمجھ لیں, بڑا زبردست معیار ہے کہ اپنے اور اپنے بیوی بچوں کے لیے 1 سال کا ذخیرہ کر لیں پیسوں کا, چاہے وہ گولڈ کی شکل میں ہو یا کرنسی کی شکل, بہتر ہے گولڈ کی شکل میں ہو. آج اگر آپ جاب لیس ہوتے ہیں تو 1 سال تک اگر آپ کو جاب نہ بھی ملے تو آپ نے جو پیسہ اسٹور کیا ہوا ہے اس سے اسی معیار کی زندگی اپنے گھر والوں کو دے سکتے ہیں جو اب تک دیتے آئے ہیں. اور یہ 1 سال آپ کے پاس جاب تلاش کرنے کا یا کاروبار دوبارہ سے اٹھانے کا آپ کے پاس موقع ہے. 1 سال سے زیادہ کی پھر کوئی انتہا نہیں ہے. لوگ کیا کرتے ہیں, جمع کر رہے ہیں کہ کل اگر جاب چلی گئی, کل اگر کاروبار ٹھپ ہو گیا تو بھائی کل کیا, پھر تو خبر تک کا رکھو سنبھال کے, وہ تو پھر ٹینشن سے ہی دنیا سے جاؤ گے. تو کچھ اللہ پہ توکل کرو نا اس معاملے میں. اللہ ہمارے بس میں یہ تھا 1 سال ایک خاص مقدار ہوتی ہے, اس میں چاروں موسم آ جاتے ہیں. بھائی کاروبار آپ کا نہیں چلا, سردی میں نہیں چلا تو ہو سکتا ہے گرمی میں چل جائے, خزاں میں چل جائے, باہر میں چل جائے, تو کبھی نہ کبھی تو چلے گا. نہیں چلا تو پھر اللہ نہیں چلانا چاہتا, اسی میں اللہ کرے بیٹھ کے. جو آدمی اللہ پہ اعتماد توکل نہیں کرتا وہ تو کبھی زندگی میں سکون میں آ ہی نہیں سکتا ہے. تو 1 سال کا اسٹور کر لیں آپ. اور بہت اللہ نے پیسہ دیا ہے تو بچوں کے لیے ایک پراپرٹی لے کے ڈال دی, پلاٹ 2-4 لے کے ڈال دی. مرنے کے بعد بچے بالکل روڈ پہ نہ آ جائیں, بس باقی کیا کرو, کھاؤ کھلاؤ. کیا کریں. ایک لطیفہ سنا دوں, ہمارے ایک دوست نے بھیجا تھا بڑا زبردست قسم کا. ہمارے ایک دوست نے لاہور میں, انہوں نے کسی کا لطیفہ بھیجا, لیکن لطیفہ بڑا سبق آموز ہے. وہ ایک آدمی گیا گوشت کی دکان پہ, شاید آپ لوگوں نے بھی سنا ہو, اور کہنے لگا کہ 1 کلو گوشت دے دو. اتنے میں ایک بندہ آیا, یہ آدمی لینڈ کروزر میں گیا نا, بڑی VIP گاڑی میں, مالدار آدمی ہے, گوشت کتنا لے رہا ہے, 1 کلو. دوسرا آدمی آیا, اس نے کہا بھائی 10 کلو گوشت دے دیں, چانپیں بھی اور دل بھی, کلیجی بھی, پٹ کا گوشت الگ, بکرے کی الگ نکال, فلانے الگ نکال. بڑے بھائی وہ کسائی اس کو چھوڑ کر اس کے پیچھے لگ گیا نا, اس کو پہلے گوشت بنا کے دیا. یہ جو 1 کلو والا تھا نا 1 کلو والا, اس کو غصہ آیا کہ یار اس کو تو 10 کلو دے رہا ہے کم بخت, 10 کلو والے کو پہلے دے رہا ہے. اس نے کہا بھائی اس کا آرڈر پڑا ہے, وہ پرانا کسٹمر ہے ہمارا. اس نے کہا یار اس کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آیا کہ اتنا ویسے گوشت لے کے جا رہا ہے. اس نے کہا بات یہ ہے کہ اس کی 4 بیویاں ہیں. اس کی کتنی بیویاں ہیں, 4 بیویاں, چاروں بیوہ ہیں. اور یہ چاروں بیویاں کسی مالدار آدمی کی بیویاں تھیں جو ان کے لیے بہت پیسہ چھوڑ کے گئے اپنی بیویوں کے لیے. اس مالدار نے کھایا کم اور بچایا بولو زیادہ, اور بچانے میں زندگی گزر گئی اس کی. تو ظاہر ہے کھانا نصیب نہیں ہوا, مر گیا. وہ مر گیا, جب میں نے اس اسٹائل سے کہا نا تو مجھے وہی یاد آ گیا, لٹن جعفری, اللہ مر گئے پھر دوبارہ زندہ ہو گیا. کچھ اسٹائل اچھا تھا. تو بچایا نہیں, اور سوری بچا کے مر گیا. اب ظاہر ہے بیوی جو تھی ان کو پیسہ مل گیا ٹھیک ٹھاک, اب ان کے پاس پیسہ ہے, بندہ مارکیٹ سے شارٹ ہے. عورت کو ظاہر ہے پیسے کے ساتھ شوہر بھی تو چاہیے نا, اس میں بھی ڈیزائرز ہیں, اس کو بھی ضرورت ہے میاں کی. تو یہ غریب کا جذبہ تھا 4 شادیاں کرنے کا نا, تو یہ کرتا چلا گیا. پرانے والے کا سارا پیسہ کس کے پاس آ گیا, اب یہ بیوی کے خرچے پہ کھا رہا ہے, یہ بچا نہیں رہا, ظاہر ہے عورت کا پیسہ ہے. تو یہ دوسرے کے پیسے پر ان کی بیویوں سے شادی بھی کی ہوئی ہے اور اس دوسرے کے پیسے پر کھا بھی رہا ہے. اس لیے یہ 10 کلو گوشت لے کے جاتا ہے, سمجھ رہے. اس نے فوراً کہا میرے لیے بھی 10 کلو بنا دے, میں نہیں چاہتا میرے مرنے کے بعد میرا ہوا بچا پیسہ کوئی اور بے غیرت استعمال کرے. معذرت کے ساتھ, ابے پہلے خود تو کھاؤ. اس وقت جو تمہاری حاضر سروس بیوی ہے, بولو تم جب تک میری بیوی ہو تو کھاؤ, ٹھیک ہے نا, تم بھی کھاؤ میں بھی کھاؤں گا. مر گئے تو بھائی وہ اس کے لیے نکاح کا دروازہ, اور جب ہمارے بیانات چل رہے ہیں تو یہ تو اور دروازہ کھل گیا ہے. پہلے تو بیوہ کو رشتہ ہی نہیں ملتا تھا نا, اب تو بہت سی بیوہ ایسی مارکیٹ میں آ گئی ہیں, پیسہ بہت ہے, بندہ نہیں ہے, ہم اپنے خرچے پہ شادی کرنے کے لیے تیار ہے, کوئی شریف آدمی مل جائے ہمیں. اب تو ایسی بیوہ بہت آ گئی ہے مارکیٹ میں کہ جی پیسہ ہمارے میاں بہت چھوڑ کے گیا, بندہ نہیں ہے. تو میں نہیں کہہ رہا آپ بیوی کے لیے پیسہ نہ بچائیں, لیکن یہ دماغ میں رکھیں کوئی بغیرت آپ کے پیسے پہ آپ کی بیوی کے ساتھ زندگی گزارے گا, خرچہ آپ کا ہوگا, آپ اس کو پیسہ دے کے جا رہے. تو اعتدال اس چیز میں ضروری ہے. ایسے لاوارث نہ چھوڑو اپنے بیوی بچوں کو, لیکن اعتدال اتنا بھی نہ دو تو گہری سوچنا شروع ہو. بچوں کے لیے بھی بناؤ کچھ. خیر کہاں سے کہاں چلی گئی, تو جلدی سے بات کو سمیٹتا ہوں, کیا کروں پھر گھوم پھر کے ادھر ادھر دائیں بائیں جانے لگتے ہیں. تو یہ میں ان لوگوں کے لیے یہ لطیفہ ہے جو بہت زیادہ بچانے کی فکر کرتے ہیں. میں کہتا ہوں نا آپ اپنی اولاد کے لیے بچا رہے ہو, اپنی اولاد کے لیے بچا رہے ہو, کھا نہیں رہے, نہ خرچ کر رہے ہو بچوں کے, تو بچے پھر جب بچوں کے پاس آئے گا تو وہ اپنے بچوں کی فکر میں بچائیں گے.
तो आप भी तो खुद किसी के बच्चे हो ना, आप खाओ, बोलो मुझे अपने अब्बा के बच्चों की फिक्र है, मेरे अब्बा ने मेरे लिए छोड़ा था, मेरे बच्चों के लिए थोड़ी छोड़ा था। और अगर आपके अब्बा ने आपके लिए के बजाय आपके बच्चों के लिए छोड़ा था तो आपके अब्बा तो बड़ा बेवकूफ थे, क्योंकि बच्चों के लिए भी इसलिए छोड़ा कि वो अपने बच्चों के लिए छोड़े, फिर तो खाएगा कौन फिर इसको बैठ के। बात यह कि अल्लाह पे एतमाद और तवक्कुल बिल्कुल खत्म। ये भूल गए हैं कि जब इंसान दुनिया में आता है तो सिर्फ पेट नहीं लेके आता, दो टांगे दो हाथ कमाने के लिए लेके भी आता है। आपका बच्चा अपाहज है तो समझ में आती है बात, दो हाथ दो टांगे, तो भाई जैसे आपने कमाया वो भी कमाएगा इंशाल्लाह। जब आप पैदा हुए थे खुदा ने आपकी मां की छातियों में आपके लिए रिस्क पैदा किया था, आपका बच्चा पैदा हुआ तो उसकी मां की छातियों में भी खुदा ने रिस्क पैदा किया है, तो इसका मतलब रिस्क बच्चा लेकर आ रहा है। तो फिक्र करो इत्तेदाल के साथ, इसको सरों पे मुसल्लत ना करो, मुसल्लत नहीं करो, मुसल्लत इतनी करो कि बस मैंने कमाना है, बीवी बच्चों को फिलहाल खिलाना है मैंने, इसके अलावा रिस्क के दरवाजे खुल रहे हैं तो खुले, जितना अल्लाह खोल देता है, बाज़ दफा नहीं खोलता अल्लाह ताला, यबसुतु रिज़्क़ लिमन यशा व यक़दिर, जिसके लिए चाहता हूं रिस्क खोल देता हूं, जो जिसके लिए नहीं चाहता वो एड़ियां कस रगड़ लेता है, मगर रिस्क का दरवाजा नहीं खोलता। तो टेंशन किस बात की है, ये तो अल्लाह के हाथ में है, आपने कोशिश करनी है, नतीजा आपके हाथ में नहीं है। अल्लाह गरीब रखे तो भी खुश, एंजॉय करो यार, जिसने मुझे खिला दिया तो बस मेरी जरूरत भी दो पराठे हैं, तो मेरे बच्चों की भी यही जरूरत है, अल्लाह उनको भी खिला देगा। अल्लाह मैं लाहौर से आया हूं, पराठा आते ही पराठा खाया होटल पे जाके, इतना मजा आया कि सुभान अल्लाह, नहीं मिलते पंजाब में ये वाले पराठे, ये चीज नहीं है पंजाब में। पंजाब में लस्सी है, पाए हैं होंगे भाई, ये चीज नहीं है भाई। रवि भाई बहुत देख लिया, मायूस होता है इंसान जाके, वो नाश्ते का वो लुक ही नहीं आ रहा होता। तो हमारी जरूरत बस यही है, तो अल्लाह दे दे तो ठीक है भाई, कुछ तो बहुत दे दिया, खा भी लिया, इस्तेमाल भी कर लिया, तो चलो यार एक आध बहरिया टाउन में बच्चों के लिए प्लॉट बना के छोड़ दिया, मर आ जाएंगे तो चलो, उससे ज्यादा टेंशन 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 आखिरत की है। हमारे एक दोस्त ने प्रॉपर्टी ली, उसके साथ ही कब्रिस्तान भी है, तो बार बार वहां खड़े होकर बोल रहे हैं कि यार देखो, मैं उनसे कह रहा था, उनको डरा रहा था, मैंने कहा आप अपना प्लॉट देख देख के खुश होते रहते हो, असल प्लॉट तो ये है, यहाँ है, थोड़े दिनों में किधर आना है, इधर आना है। मैंने कहा यहाँ आप जो प्लॉट लिया इस पे मकान बनाओगे, 10 15 20 साल की कहानी है आपकी, इससे ज्यादा कि मुझे सफेद बाल देख के लग रहा है कि होगी नहीं, और यहाँ 20,000 25,000 30,000 पता नहीं कितना रहना पड़े। तो जब अपनी प्रॉपर्टी को देखने जाओ, साथ में ये कब्रिस्तान पे थोड़ी देर खड़े होकर देख लिया करो कि यार आना कहाँ है, इधर ही। तो इतना ज्यादा खुश होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसकी तैयारी क्या की है इस कब्र की, इसकी तैयारी करो, इसकी तैयारी है रातों को तहज्जुद, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाना, नजर की हिफाजत करना, हराम खाने से अपने आप को बचाना, अपनी औलाद की अच्छी तरबियत करना, ये इसकी तैयारी है इस कब्र की। जिक्र करना, देखो ये जो हम जिक्र करते हैं ना, ला इलाहा इल्लल्लाह या सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह, ये हल्के कलिमात नहीं है। लोग इसको हल्का समझ रहे होते हैं कि कोई तस्बीह पकड़ के ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह अल्लाह कर रहा है, बैठ के क्या कर रहा है, टाइम वेस्टिंग माज़अल्लाह। अल्लाह को सबसे ज्यादा ये अमल महबूब है कि मेरा तज़किरा कर रहा है। हम जब दुनिया का तज़किरा करते हैं, प्रॉपर्टी वहां चली गई, अबे तुझे पता है वो भी हाथ से निकल गई प्रॉपर्टी, और ये भी हो गया और वो भी हो गया, अबे तुझे पता है आजकल कौन सा बिजनेस चल रहा है, सुबह शाम दुनिया 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 जो करते हैं ना, इसमें हमें दिलचस्पी है, अल्लाह को कोई दिलचस्पी नहीं है, ये फना होने वाली चीज है। और अगर हम जबान से ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर शुरू कर दें तो इसमें हमें दिलचस्पी नहीं है, लेकिन अल्लाह को इसमें बहुत दिलचस्पी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के जिक्र के अलावा सब कुछ इस दुनिया में बातिल है, सब कुछ बातिल है। दुनिया का तज़किरा भी अल्लाह के लिए हो तो अच्छा है। आप प्रॉपर्टी भी ले रहे हैं तो यार अल्लाह के लिए ले रहा हूं मैं, कि अल्लाह का हुक्म है कि सब उड़ाओ नहीं, कुछ अगर अल्लाह ने वसाइल दिए तो कुछ बचा लो औलाद के लिए, तो अल्लाह का हुक्म है तो ये जिक्र बन जाएगा। लेकिन हमारे ऐसा नहीं है हमारा मिजाज, हम तो दुनिया के चस्के ले लेके तज़किरे करते हैं हर वक्त। तो ये इसकी अगर हम मामूल बना लेना, तस्बीह हाथ में रखें, मैंने देखा इसका बड़ा असर पड़ता है, लाशऊरी तौर पर इंसान की जबान चलना शुरू होती है, लाशऊरी तौर पर। तो आदत डालें अल्लाह का नाम लेने की, इससे से दिमाग हटेगा। ये जो गंद में दुनिया के गटर जो उबल, हमारे हज़रत फरमाया करते थे, दुनिया की मोहब्बत के दिलों में गटर उबल रहे हैं, तो सुकून कहां से होगा? सुकून खुशबू में होता है, गटर की बदबू में थोड़ी होता है। ये दुनिया की मोहब्बत में भी स्मेल है, बदबू है।